یہ میری پہنچ سے دور ہے، انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے، کار خریدنا تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہنچ سے دور ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آؤٹ آف ریچ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ یا ورب پلس ING پلس آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس آؤٹ آف پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس ریچ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ میری پہنچ سے دور ہے، یہ میری پہنچ سے دور ہے۔ اٹ از آؤٹ آف مائی ریچ، اٹ از آؤٹ آف مائی ریچ۔ مائی یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے۔ انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے۔ اسپیکنگ انگلش از آؤٹ آف ہز ریچ، اسپیکنگ انگلش از آؤٹ آف ہز ریچ۔ کار خریدنا تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ پرچیسنگ اے کار از آؤٹ آف یور ریچ، پرچیسنگ اے کار از آؤٹ آف یور ریچ۔ بالکل ہم اسٹرکچر اس فارمولے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کرکٹ کھیلنا میری پہنچ سے دور ہے، کرکٹ کھیلنا میری پہنچ سے دور ہے یعنی میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ پلینگ کرکٹ از آؤٹ آف مائی ریچ، پلینگ کرکٹ از آؤٹ آف مائی ریچ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ اس کی پہنچ سے دور ہے، یہ اس کی پہنچ سے دور ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ایک اچھا لڑکا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے نیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ نہیں آیا تھا اس دن۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز فار ایز آئی ریممبر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایز فار ایز آئی ریممبر پلس کاما اگر لکھنا ہو پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ایز فار ایز آئی ریممبر یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ ایز فار ایز آئی ریممبر ہی واز اے گڈ بوائے، ایز فار ایز آئی ریممبر ہی واز اے گڈ بوائے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے نیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایز فار ایز آئی ریممبر شی واز ویئرنگ بلو شرٹ، ایز فار ایز آئی ریممبر شی واز ویئرنگ بلو شرٹ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ نہیں آیا تھا اس دن۔ ایز فار ایز آئی ریممبر ہی ڈڈ ناٹ کم دیٹ ڈے، ایز فار ایز آئی ریممبر ہی ڈڈ ناٹ کم دیٹ ڈے۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے صرف 2000 روپے دیے تھے۔ ایز فار ایز آئی ریممبر یو پیڈ 2000 روپیز اونلی، ایز فار ایز آئی ریممبر یو پیڈ 2000 روپیز اونلی۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے پاس ایک بائک تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے پاس ایک بائک تھا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں تم سے ملتا، اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم وہاں جاتے، اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم ساتھ رہتے، اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو وہ باہر جاتا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر میرے نصیب میں ہوتا تو، اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو، اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو، اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگریزی زبان کا یہ فریز۔ بٹ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح اردو کے جملوں میں سچویشن کے حساب سے سبجیکٹ چینج ہوتا رہا، اسی طرح انگریزی زبان کے جملوں میں بھی سبجیکٹ سچویشن کے حساب سے
چینج ہوتا رہے گا. فار ایگزامپل اگر میرے نصیب میں ہوتا تو if I had luck. اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو if you had luck. اب you یوز ہوا ہے I کی جگہ. اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو if we had luck we یوز ہوا ہے. اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو if he had luck. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. if پلس سبجیکٹ پلس had luck پلس کاما پلس سبجیکٹ پلس would پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں تم سے ملتا. یعنی اگر میرے مقدر میں ہوتا یا اگر میرے نصیب میں لکھا ہوتا تو میں تم سے ملتا. if I had luck I would meet you. if I had luck I would meet you. بالکل فارمولے کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا. if I had luck mean اگر میرے نصیب میں ہوتا تو I would meet you میں تم سے ملتا. meet یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم وہاں جاتے. اگر تمہارے مقدر میں ہوتا تو تم وہاں جاتے. if you had luck you would go there. if you had luck mean اگر تمہارے نصیب میں ہوتا you would go there تم وہاں جاتے. go یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف دا ورب. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم ساتھ رہتے. if we had luck we would live together. if we had luck we would live together. if we had luck mean اگر ہمارے نصیب میں ہوتا we would live together ہم ساتھ رہتے. بالکل فارمولے کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے. اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو وہ باہر جاتا. if he had luck he would go abroad. if he had luck he would go abroad. if he had luck mean اگر اس کے نصیب میں ہوتا he would go abroad mean وہ باہر جاتا. go یہ V1 ہے اور abroad mean یعنی فارن کنٹری باہر ملک. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے. اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں اپنا بزنس چلاتا. if I had luck I would run my own business. if I had luck I would run my own business. if I had luck mean اگر میرے نصیب میں ہوتا I would run my own business میں اپنا بزنس چلاتا. one more example for better understanding. اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں لاہور میں رہتا. if I had luck I would live in Lahore. if I had luck I would live in Lahore. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں پیزا کھاتا. if I had luck I would eat pizza. if I had luck I would eat pizza. اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم ڈاکٹر ہوتے. if you had luck you would be a doctor. if you had luck you would be a doctor. next example for better understanding. اگر میرے نصیب میں ہوتا تو پڑھتا. if I had luck I would study. if I had luck I would study. اگر تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم اس کے ساتھ شادی کرتے. if you had luck you would marry her. if you had luck you would marry her. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم یہاں ہوتے. اگر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم یہاں ہوتے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. کچھ تو بات ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. کچھ تو بات ہے کہ تم چھپا رہے ہو. کچھ تو بات ہے کہ وہ خوش ہے.
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ तो बात है कि या कोई बात है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। कुछ तो बात है कि वो खुश है। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ हैप्पी। देयर इज समथिंग दैट ही इज़ हैप्पी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ तो बात है कि तुम खामोश हो। कुछ तो बात है कि तुम खामोश हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर साइलेंट। देयर इज समथिंग दैट यू आर साइलेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ तो बात है कि वो नहीं आया। कुछ तो बात है कि वो नहीं आया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।